ڈاکٹر صاحب، کیا اہل سنت کے اندر جو ہے 12 اماموں کو مانا جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں پر میں نے جو ہے اکثر علماء سے رابطہ کیا اور میں نے کہا نا 12 امام کے بارے میں، تو بولا یار 12 امام کے بارے میں جو ہے آپ نہیں پڑھیں، تو کیا اس کو مانا جاتا ہے یا نہیں مانا جاتا ہے؟ وہ مجھے ایسا رسپانس کیوں دے رہے تھے؟ دیکھیں بھائی، مختلف علماء کی الگ الگ طبیعتیں ہوتی ہیں، اور آج کے دور میں نا معاملات تھوڑے سے الجھ گئے ہیں. لیکن میں اتنا کہوں گا کہ بریلوی حضرات کے بارے میں تو خاص طور پر بولوں گا، وہ مانتے بھی ہیں، عقیدت بھی ان سے رکھتے ہیں، تو ان کا معاملہ تو میں سمجھتا ہوں اس میں بہت حد تک کلیئر ہے. اور اس کے علاوہ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اگر ایک بات میں کروں نا اہل سنت والجماعت کے حساب سے بات کروں، تو اہل سنت والجماعت کے اندر یہ بات یاد رکھ لیں، چاہے میں بات کر رہا ہوں دیوبند حضرات کی طرف سے بھی، بریلوی حضرات کی طرف سے بھی، اور اہل حدیث حضرات کی طرف سے بھی، تو یہ تین باتوں کو سمجھ لینا چاہیے 12 اماموں کے بارے میں. اولین مسئلہ تو یہ ہے کہ 12 اماموں میں سے 3 بندوں کو ہم الگ کر دیں گے اوپر کے. حضرت علی و حسن و حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضرات کو ہم الگ کر دیں گے، وہ اہل بیت ہیں، وہ صحابہ ہیں، وہ کیٹیگری الگ ہے، ان کو الگ کریں گے. اس کے بعد جو 9 امام ہیں جو ہیں بعد کے، یعنی کہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو شخصیات ہیں 9 شخصیات، ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت ان کو بزرگ مانتے ہیں، نیک مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، اور بالکل ان سے محبت عقیدت رکھتے ہیں. سیر و علام النبلا میں شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اپنا سوائی کے مہارکہ میں ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ دونوں بزرگوں نے اور بھی کئی کتابوں میں ان کے تذکرے، ان کے واقعات لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بات البتہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ان کو جو بزرگوں کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں، یا جو بزرگ ان کو جس حد تک ہم عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، وہ یہ ان کے بارے میں ہم یہ نظریہ رکھتے ہیں. جیسے سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ ساتھ ہم ان بزرگوں کی سے بھی عقیدت و محبت رکھتے ہیں. یہ اسی کیٹیگری میں ان کو ہم شامل کرتے ہیں. اچھا، یہ جو شخصیات ہیں نا، 12 کے 12 امام ہیں، اور میں نے کہا نا بعد کی جو 9 امام جن کے میں نے بتایا، امام زین العابدین سے لے کر حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ تک، یہ اہل بیت آل محمد ہیں، ان سے ہم عقیدت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں، ان کو ہم ظاہر سی بات ہے، یہ بات سچ ہے کہ ہم ان کو فقہ کے جو علم ہے، جیسے کہ ائمہ فقہ جو ہیں، ہمارے علم فقہ کے ائمہ ہیں، محدثین ہیں، ہاں اس کیٹیگری میں نہیں ہیں، لیکن جو بزرگان دین، صوفیاء کرام ہیں، متقین ہیں، اس کیٹیگری میں بالکل ان کو ہے. تو یہ بات آپ دیکھ سکتے ہیں کتابوں میں بھی ہے، اس لیے میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، آپ اس کو پڑھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی سنی کچھ اور طرح کلام کرے، ہم نہیں مانتے ہیں، ہم تو ان کو اتنا بڑا مانتے ہیں، تو یہ چیزیں اگر کوئی دعویٰ کرے نا، تو یہ چیزیں جو ہے وہ اصل میں جذباتی ہوتی ہیں. اس لیے میں جو بات کر رہا ہوں وہ ایک ذمہ داری سے کتابوں کا ریفرنس سے کر رہا ہوں. یہ جا کر آپ ہماری کتابوں میں پڑھ بھی سکتے ہیں، دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں، یا پھر جو ہے وہ بریلوی حضرات ہوں، ان کے بزرگوں کی کتابوں میں باتیں پڑھ بھی سکتے ہیں. اور ایک بات یہ ہے کہ ہم ان 12 اماموں کو، صحیح ہے نا، ہم معصومین میں سے نہیں مانتے. ہمارا اہل سنت کا معاملہ الگ ہے، ہم ان کو معصوم نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا. معصوم ہمارے نزدیک جو ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ملائک، فرشتے جو ہیں، ان کے بارے میں ہمارا معصوم کا جو ہے وہ عقیدہ ہے. اور ان حضرات کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں بھی ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہ معصوم تھے. تو یہ جو 12 امام ہیں، ہم ان کے بارے میں معصومیت کا عقیدہ نہیں رکھتے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی میں ایڈیشنل طور پہ شامل کر لوں کہ یہ تو تشیع حضرات نے ان 12 کے امام یا ان کا ذکر کر کر کے عوام میں تم وہ کر دیا، ایک شہرت دے دی، مشہور کر دیا. ورنہ آپ خود دیکھیں نا، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، کیا ان کے گھر میں صرف امام جعفر صادق ہی نیک تھے؟ باقی کیا ان کے بیٹے نہیں تھے؟ یا بیٹے جو تھے وہ کیا اتنے اچھے نہیں تھے؟ بھائی وہ بھی سب کے سب اچھے تھے. اسی طرح سے آپ آتے ہو کہ یہ اگر آپ دیکھتے ہو کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بچوں کا ذکر ہی نہیں ہو رہا ہوتا، حالانکہ حسن مصنع ان کے بیٹے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بہت نیک اور بڑے بزرگ انسان تھے. اسی طرح سے آپ آگے چلتے ہیں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹوں میں سے موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ مطلب نیک آدمی تھے، اور ان کے کیا بیٹے نہیں تھے؟ یا بیٹے تھے تو کیا وہ اچھے نہیں تھے؟ تو ہمارا بھائی یہ پورے خاندان کو ہی ہم ماشاءاللہ برگزیدہ خاندان اور بہترین لوگ ان کو مانتے ہیں بھائی امت کے. صحیح ہے نا. یہ پیور لوگ ہیں، اور یہی تو اوریجنل سید ہیں، اور کون ہیں؟ تو ہم ان سب سے محبت رکھتے ہیں، اور ہم یہ نہیں بولیں کہ انہی کو ہم اچھا مان رہے ہیں. ان کے گھر کے جتنے افراد ہیں وہ سب نیک اور متقی لوگ تھے بھائی. ہمارا اس کے اوپر عقیدہ ہے. یہی وجہ ہے کہ میں ایک مرتبہ جب اس دوران میں کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے، کوئی تقریباً 2010 میں جب میں ایران گیا، تو وہاں پر میں امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کی مزار پہ بھی گیا مشہد میں. امام رضا جو ہیں ان کی مزار پہ گیا میں، اور مشہد کے اندر ان کی بہت بڑی مزار ہے ان کی، وہاں پر میں نے حاضری دی. اس کے علاوہ میں اس وقت جو ہے وہاں پر جب میں بستان گیا، تو وہاں پر میں بستان کے اندر میں نے
محمد بن جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، جعفر صادق رحمۃ اللہ کے بیٹے تھے، ان کا نام محمد تھا، ان کی جو ہے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کے ساتھ ہی ان کی بھی قبر مبارک، ان کی مزار تھی، تو میں نے اس کی بھی زیارت کی. تو بھائی ہم تو سبھی کو مانتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم صرف 12 کو ہی مانیں، 12 کے جو بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، الحمدللہ ہم سبھی کو مانتے ہیں.